بارش کا موسم تھا۔ کبھی ایک دم بادل آ جاتے اور تیز بارش شروع ہو جاتی، تو کبھی موسم صاف ہو جاتا۔ یہ بھی ایک ایسی ہی دوپہر تھی۔ میں اپنے آنگن میں بیٹھا ہوا تھا۔ اتوار کا دن تھا، میری چھٹی تھی۔ میری بیوی بھی میرے پاس ہی بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا تھا۔ میں نے آواز دے کر پوچھا، کون ہے؟ تو دروازہ کھول کر ہماری پڑوسن شبانہ باجی اندر چلی آئیں۔ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے سلام کیا اور پھر وہیں بیٹھ گئیں۔ شبانہ باجی کو ہمارے محلے میں آ کر کچھ عرصہ ہو گیا تھا، اس لیے ہماری ان سے اچھی سلام دعا تھی۔ پھر بالکل برابر والا گھر ہونے کی وجہ سے کبھی وہ کچھ پکا کر بھیج دیتی تو کبھی میری بیوی کچھ پکا کر ان کی طرف بھجوا دیتی۔ اسی طرح ہمارے ان سے تعلقات بڑھتے چلے گئے تھے۔ اب بھی وہ مسکراتے ہوئے میری بیوی سے پوچھ رہی تھی، کیا پکا رہی ہو مینا؟ لگتا ہے آج کچھ خاص پک رہا ہے۔ میری بیوی مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ ہاں، دراصل میں کہ جا رہی ہوں تو جانے سے پہلے کافی سارے کھانے بنا کر فریزر میں رکھ دیتی ہوں تاکہ میرے جانے کے بعد ان کو پریشانی نہ ہو۔ میری بیوی کا میکہ رحیم یار خان میں تھا۔ وہ کافی عرصے بعد جاتی تھی اور جب بھی جاتی تو پورے 1 مہینے کے لیے جاتی، اور اس کی یہی کوشش ہوتی کہ وہ زیادہ سے زیادہ کھانا پکا کر فریز کر دے۔ اب بھی وہ صبح سے یہی سب کاموں میں مصروف تھی۔ میری بیوی کی بات سن کر اچانک ہی شبانہ باجی کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ وہ آہستگی سے گہری سانس بھر کر بیٹھ گئیں۔ ان کی اس گہری سانس کو میں نے اور مینا نے دونوں نے ہی محسوس کیا تھا۔ مینا نے تو پوچھ ہی لیا، کیا بات ہے شبانہ باجی؟ لگتا ہے میرے میکے جانے کی خبر سن کر آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو شبانہ باجی کہنے لگی، بیٹی دراصل ایک بہت خاص کام سے تمہارے پاس آئی تھی، اس لیے تمہارے جانے کا سن کر تھوڑی پریشان ہو گئی ہوں۔ شبانہ باجی کی یہ بات سن کر تو میں بھی ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مینا بھی پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، آپ بتائیں تو صحیح۔ شبانہ باجی کہنے لگیں، دراصل سیالکوٹ میں میرے بڑے بھائی کو دل کا دورہ پڑا ہے اور مجھے اچانک ہی وہاں جانا پڑ رہا ہے، لیکن تمہیں تو معلوم ہے کہ رضیہ کے امتحانات چل رہے ہیں، اس کو ساتھ لے کر نہیں جا سکتی اور اکیلے گھر میں چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ میں بیچاری بیوہ عورت اکیلی کیا کیا دیکھوں گی؟ میرے بھائی کا آخری وقت چل رہا ہے۔ اگر میں سیالکوٹ نہ گئی تو ساری زندگی خود کو کوستی رہ جاؤں گی، اور اگر رضیہ کو ساتھ لے گئی تو اس کے 10ویں کے امتحانات رہ جائیں گے۔ تمہیں تو پتہ ہے بورڈ کے پیپر ہیں، بیچاری بچی کا پورا سال خراب ہوگا۔ میں نے سوچا تھا کہ اسے تمہارے حوالے کر دوں گی، رات تمہارے ساتھ گزار لیا کرے گی تو مجھے فکر نہیں ہوگی، لیکن اب کیا کروں، تم بھی میکے جا رہی ہو۔ شبانہ باجی کی بات سن کر میں اور مینا دونوں ہی سوچ میں پڑ گئے۔ مینا کہنے لگی کہ میری تو چھوٹی بہن کی شادی ہے، اس لیے میرا جانا بھی ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں آپ کی واپسی تک رک جاتی، لیکن آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ ضیا گھر پہ موجود ہے نا؟ اگر رضیہ کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑی تو ضیا اسے لے جا کر دے دیا کریں گے، برابر والا ہی تو گھر ہے، زیادہ پریشانی نہیں ہوگی۔ اور رضیہ تو سمجھدار بچی ہے، اکیلے ڈرتی بھی نہیں ہے۔ اس کو کہہ دیں کہ گھر کے دروازے اچھی طرح بند کر کے گھر میں رہا کرے، اور کوئی پریشانی ہو تو ضیا کو فون کر دے۔ شبانہ باجی سوچ میں پڑ گئیں۔ کہنے لگی، بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ رات برات کوئی پریشانی ہو تو؟ میں نے کہا، کیوں فکر کرتی ہیں شبانہ باجی، میں ہوں نا۔ اس سے کہنا کہ ضیا بھائی کو فون کر دے، میں دیکھ لوں گا۔ میں نے بھی انہیں تسلی دی۔ شبانہ باجی کا دل مطمئن ہو گیا۔ کہنے لگی، چلو یہ ٹھیک ہے، رضیہ واقعی ہی بہت سمجھدار ہے، میں اس سے کہہ دوں گی کہ کھڑکیاں دروازے رات ہوتے ہی اچھی طرح بند کر لیا کرے۔ پھر میری بیوی مینا شبانہ باجی سے کہنے لگی، آپ ایک کام کریے گا، اپنے جانے کے بارے میں کسی کو نہ بتائیے گا، نہ گلی محلے میں نہ کہیں پاس پڑوس میں، کیونکہ اس طرح سب کو پتہ چل جائے گا کہ مینا گھر میں اکیلی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی اسے پریشان کرے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ خاموشی سے چلی جائیں۔ ضیا کو پتہ ہے نا، بس کافی ہے، وہ خود سنبھال لیں گے۔ میری بیوی کو مجھ پر بے انتہا بھروسہ تھا۔ وہ آنکھ بند کر کے مجھ پہ یقین کرتی تھی، اور اب بھی اسے پورا بھروسہ تھا کہ میں مینا کا خیال رکھ لوں گا اور اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ شبانہ باجی کو یہ سن کر اچھی طرح تسلی ہو گئی۔ انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، مجھے دعائیں دیں اور کہنے لگی، بیٹا تم جیسے پڑوسی ہوں تو انسان کی آدھی مشکل ویسے ہی حل ہو جاتی ہیں۔
خدا تمہیں بہت خوش رکھے۔ میری شام کی ٹرین ہے، میں شام کو چلی جاؤں گی۔ رضیہ کے پاس تمہارا نمبر ہے، کوئی تکلیف ہوئی تو وہ تمہیں فون کر لے گی۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ مینا کی ٹرین بھی شام کو ہی ہے، میں خود آپ لوگوں کو اسٹیشن لے چلوں گا، رضیہ کو بھی ساتھ لے لیجیے گا، میرے ساتھ ہی وہ واپس بھی آ جائے گی۔ یہ سن کر شبانہ باجی بہت خوش ہو گئیں۔ پھر شام کے وقت میں نے مینا کا اور شبانہ باجی دونوں کا سامان اٹھایا اور ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ پہلے مینا کی ٹرین تھی، وہ مجھے اللہ حافظ کہتی 1 مہینے کے لیے رحیم یار خان چلی گئی، اور پھر اس کے 1 گھنٹے بعد شبانہ باجی کی ٹرین تھی، وہ بھی سیالکوٹ کے لیے نکل گئیں، اور میں اور رضیہ اسٹیشن پر تنہا رہ گئے۔ بادل پوری طرح چھا چکے تھے، رات کے تقریباً 8 بج رہے تھے، چارسو اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں نے رضیہ کو اپنی موٹر سائیکل پر بٹھایا اور گھر کے لیے نکل پڑا۔ رضیہ 10ویں جماعت میں پڑھتی تھی، 16 سال کی جوان اور خوبصورت لڑکی تھی، لیکن آج تک میں نے کبھی اسے غلط نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ میں اسے چھوٹی بہن کی طرح ہی ٹریٹ کرتا تھا، اکثر ہی وہ ہمارے گھر بھی آ جایا کرتی تھی، کافی وقت وہ مینا کے ساتھ بھی گزارتی تھی، اسی لیے میری اس سے کافی اچھی بات چیت تھی۔ یہی سوچ کر میں نے اس کا خیال رکھنے کی حامی بھی بھر لی تھی، لیکن بادل جیسے ہی زور سے کڑکے وہ ایک دم گھبرا کر میری کمر سے چپک گئی، کہنے لگی آہستہ بائک چلائیے گا ضیاء بھائی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں زور سے ہنسا اور کہا کہ اگر آہستہ چلاؤں گا تو راستے میں ہی بارش ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر میں نے بائک کی سپیڈ کو تیز کیا اور ایک زوردار جھٹکے سے رضیہ آ کر میری کمر سے چپک گئی اور میرے تن بدن میں بجلی دوڑ گئی۔ میں ایک جوان مرد تھا، فطری طور پر میرے دل میں جذبات پیدا ہو گئے تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک جوان لڑکی میرے بالکل قریب تھی اور میرا دل دھڑکنا نہ بھولتا؟ میری سانسوں میں طوفان برپا ہو گیا تھا۔ میں نے بنا کچھ کہے گاڑی کو تیز اسپیڈ میں ہی بھگانا شروع کیا، لیکن اس کے باوجود بھی بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھر پہنچنے تک میں اور رضیہ پوری طرح بھیگ گئے۔ میں نے اسے اس کے گھر کے دروازے پر اتارا تو وہ ٹھٹر کر بری طرح کپکپانے لگی۔ اتنے میں ایک دم تیزی سے بجلی کڑکی تو وہ فوراً ہی میرے قریب آ گئی، میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی ضیاء بھائی مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، بجلی بھی بہت زور سے کڑک رہی ہے اور پورے محلے کی بتی بھی چلی گئی ہے، اندھیرے گھر میں اکیلے کیسے اندر جاؤں؟ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ واقعی اندھیرا تو بہت شدید ہو گیا تھا، بارش کی وجہ سے شاید پوری طرح ہی بجلی بند ہو گئی تھی۔ میں نے اسے آہستگی سے کہا کہ جب تک بتی نہیں آتی تو میرے گھر رک جاؤ، بتی آ جائے تو میں چھت کے راستے تمہیں تمہارے گھر بھیج دوں گا۔ میری بات سن کر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اندر آ گئی۔ میں نے موٹر سائیکل اندر کی، رضیہ کو اپنے ساتھ گھر کے اندر کرتے ہوئے گھر کے دروازے بند کیے۔ اسے لے کر میں اپنے بیڈ روم میں چلا آیا اور وہاں چارجنگ لائٹ روشن کی تو میری نظر خود بخود رضیہ کے خوبصورت وجود پہ ٹھہر گئی۔ بارش سے اس کا گلابی رنگ کا لباس پوری طرح بھیگ چکا تھا، سردی کی شدت سے وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، کیونکہ اچانک ہی تیز بارش کی وجہ سے سردی بھی بڑھ گئی تھی۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے اور میں بس اس کے آر پار ہوتے وجود کو اپنی نگاہوں کے اندر اتار رہا تھا۔ میں نے آج تک کسی کو اتنا خوبصورت نہیں پایا تھا۔ ویسے تو میری بیوی مینا بھی کافی خوبصورت اور پیاری تھی، لیکن رضیہ کی بات ہی الگ تھی۔ اس کی جوانی عروج پر تھی، اس کا گورا چٹا وجود اور خوبصورت ہاتھ پیر مجھے اس کی جانب متوجہ کر رہے تھے۔ میں نے آہستگی سے اس کی جانب قدم بڑھائے اور پوچھا کیا بات ہے رضیہ، تمہیں سردی لگ رہی ہے؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنے بازوؤں سے خود کو سمیٹ لیا۔ میں نے مسکرا کر اس کے منہ پر آتی لٹوں کو پیچھے کیا اور اس کے تھرتھراتے لبوں پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔ وہ گھبرائی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے پیار سے کہا فکر نہ کرو، میں تمہیں ابھی تمہاری مینا بھابھی کے کپڑے دے دیتا ہوں، تم یہ گیلا لباس تبدیل کر لو، پھر سردی ختم ہو جائے گی۔ میری بات سن کر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے مینا کی الماری کھولی تو میری نظر مینا کے نائٹ ڈریس پر پڑ گئی۔ میں نے ایک نظر پلٹ کر رضیہ پر ڈالی اور پھر شرارتی انداز میں وہ نائٹ ڈریس اٹھاتے ہوئے رضیہ کی جانب بڑھ گیا اور اس کی جانب وہ سیاہ رنگ کی نائٹی بڑھائی تو وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے میری جانب دیکھنے لگی۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ مینا کے سارے کپڑے بہت کڑھائی والے ہوتے ہیں، اس لیے رات کے وقت وہ ایسے ہی کپڑے پہنتی ہے تاکہ سکون سے سو جائے۔ اب تم بھی اتنے کڑھائی والے کپڑے پہنو گی تو تمہیں آرام کہاں آئے گا، اس لیے یہ پہن لو۔
میں نے ماں نے خیز نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ ایک جوان ہوتی خوبصورت لڑکی تھی جس کے آگے میرا دل بے قابو ہو رہا تھا۔ اور پھر رضیہ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ لباس پکڑ لیا اور میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ دوسرے روم میں سوئیں گے نا؟ اس کے انداز میں بہت معصومیت تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ کیوں، میرے سامنے شرم آتی ہے؟ وہ ایک دم ہی سر جھکا گئی۔ وہ اب بھی بری طرح کپکپا رہی تھی۔ اتنے میں بجلی زور سے کڑکی تو اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ وہ بری طرح خوفزدہ ہوئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا تو اس نے تیزی سے اپنے بازوؤں سے میری کمر کو پکڑ لیا اور تھر تھر کانپنے لگی۔ اس کا انداز بالکل معصوم بچوں جیسا تھا۔ میں نے اس کے ماتھے کو چوما اور کہا جاؤ لباس تبدیل کر کے آؤ، ایسا نہ ہو کہ بیمار پڑ جاؤ۔ وہ جلدی سے میرے ہاتھ سے لباس لے کر چلی گئی اور جب کچھ دیر بعد باہر نکلی تو اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے ایسا حسن پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ نظریں چراتے ہوئے کہنے لگی مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ واقعی وہ نیلی پڑ رہی تھی۔ میں نے کہا فکر نہ کرو، میں ابھی تمہاری سردی بھگا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھا اور پھر اس کی سردی دور کرنے کے لیے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بستر پر لٹایا اور اس کے اوپر جھکتے ہوئے۔ میری اور مینا کی شادی کو 4 سال گزر گئے تھے، لیکن ہم اولاد کی خوشی سے محروم تھے۔ کئی ڈاکٹروں کو دکھانے کے باوجود بھی ہمارے گھر کی خوشی نہیں آ سکی تھی۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ اللہ کی طرف سے دیر ہے، ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ اور یوں ہی انتظار کرتے کرتے ہم دونوں میاں بیوی نے 4 سال کا عرصہ گزار دیا تھا۔ کبھی کبھی تو مینا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی اور اس بات پر خوب آنسو بہاتی کہ اب تک ہماری اولاد کیوں نہیں ہو سکی۔ میں ہی اس کا دل بہلاتا اور سمجھاتا کہ جلد ہی ہماری اولاد بھی ہو جائے گی۔ لیکن پھر ہماری شادی کو 5واں سال بھی ختم ہونے لگا تو میرے دل میں بھی وسوسوں نے جنم لے لیا۔ میرے گھر والے بھی اکثر مجھے فون کر کے پوچھتے تھے کہ خوشخبری کب سناؤ گے۔ دراصل میرے اور مینا کے گھر والے رحیم یار خان میں رہتے تھے۔ میری نوکری شہر میں تھی، اس لیے میں مینا کو اپنے ساتھ لے کر آ گیا تھا اور ہم دونوں نے مل کر اپنا خوبصورت سا آشیانہ یہاں سجایا تھا۔ لیکن اولاد کی کمی نے اس آشیانے کو بالکل بے رونق اور سونا کر دیا تھا۔ کبھی کبھی تو گھر کا ویران آنگن بہت ہی کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ مینا بہت ہی اچھی اور پیاری لڑکی تھی۔ اس نے ایک بیوی ہونے کا ہر فرض بخوبی نبھایا تھا۔ میں نے بھی ہر پل اس کا خیال رکھا تھا، لیکن اولاد کی کمی نے کہیں نہ کہیں ہمارے درمیان ایک دوری سی پیدا کر دی تھی۔ کبھی کبھی وہ یہ تک کہہ جاتی کہ آپ دوسری شادی کر لیں تاکہ کم سے کم آپ کی زندگی میں تو بہار آئے، اور میں مینا کو سینے سے لگا کر کہتا کہ مجھے دوسری شادی کی ضرورت نہیں ہے، اگر اولاد ہونی ہوگی تو تم سے ہو جائے گی۔ میری یہ بات سن کر وہ خاموش ہو جاتی اور ہماری زندگی کی گاڑی اسی طرح چل پڑی۔ ہم نے اپنی قسمت سے سمجھوتہ کر لیا تھا۔ پھر ہمارے پڑوس میں شبانہ باجی اور ان کی بیٹی رضیہ نے آ کر بسیرا کیا۔ یہ کرائے کا گھر تھا جسے دونوں ماں بیٹی نے کرائے پر لیا تھا۔ ان کا محلے میں تو کسی سے ملنا جلنا نہیں تھا، لیکن انہوں نے ہمارے گھر آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ خاص کر مینا سے رضیہ کی بہت دوستی ہو گئی تھی۔ مینا ایک صاف دل کی لڑکی تھی، اسی لیے جب اسے محبت کرنے والی رضیہ کا ساتھ ملا تو وہ اور بھی گھل مل گئی۔ اپنی ساری باتیں، گھر کے مسائل اور میری باتیں بھی وہ رضیہ سے بآسانی شیئر کر لیا کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو وہ رضیہ کے سامنے اس بات پر بھی آنسو بہا لیتی کہ اس کی اولاد نہیں ہے۔ شبانہ باجی بھی اس کو بہت تسلی دیتی تھی۔ 1-2 ڈاکٹروں کے پاس تو شبانہ باجی بھی اسے لے کر گئی تھی، لیکن ان کا بھی وہی جواب تھا کہ جب خدا کو منظور ہوگا۔ پھر مجھے یہ سوچ کر تسلی ہو گئی تھی کہ اب میری مینا اس شہر میں بالکل تنہا نہیں ہے، بلکہ میری غیر موجودگی میں اس کا دل بہلانے کے لیے رضیہ اور شبانہ باجی موجود ہیں۔ محلے میں تو اس کا ابھی کسی سے ملنا جلنا نہیں تھا، لیکن رضیہ اور شبانہ باجی سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ ہمارے گھر میں جو بھی پکتا میں خود ان کے گھر پہنچا کر آتا۔ وہ جو بھی بناتی ہمارے گھر لے آتی۔ کبھی کبھی تو ہم ایک ہی دسترخوان پہ کھانا بھی کھا لیا کرتے تھے۔ شبانہ باجی کے شوہر کا بہت عرصے پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ وہ نوکری کر کے گزر بسر کر رہی تھی اور رضیہ کو تعلیم دلوا رہی تھی۔ ان کی سادگی اور پرخلوص نیت دیکھ کر میں نے بھی ان لوگوں کو دل سے اپنا سمجھ لیا تھا، اور ایسے ہی ہم نے تقریباً 8 مہینے ایک ساتھ گزارے تھے۔ ان 8 مہینوں میں ہمارے تعلقات اتنے بڑھ گئے تھے کہ لگتا تھا جیسے ہم ایک ہی خاندان کے لوگ ہوں۔
اور پھر میری چھوٹی سالی یعنی مینا کی بہن کی شادی کا وقت قریب آیا تو مجھے دفتر سے چھٹیاں نہ مل سکیں۔ ویسے بھی دوسرے شہر جانا تھا، وہ بھی 1 مہینے کے لیے۔ تو میں نے مینا سے کہہ دیا کہ میں بارات سے 1 دن پہلے آ جاؤں گا، تم فکر نہ کرو، اور اس کی جانے کا انتظام کر دیا تھا۔ اتفاق سے شبانہ باجی کے بھائی کی طبیعت بھی انہی دنوں میں بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ سیالکوٹ میں رہتے تھے، انہیں دل کا دورہ پڑا تو شبانہ باجی کے لیے جانا ضروری ہو گیا۔ لیکن رضیہ کی پریشانی کی وجہ سے وہ ہماری دہلیز پر آ گئی اور مینا نے رضیہ کو میری ذمہ داری پر روک لیا۔ دیکھا جائے تو رضیہ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ میری بیوی مینا کو ہرگز بھی میری ذمہ داری پر اسے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، لیکن ہمارے درمیان اس قدر بھروسہ اور اعتماد تھا کہ مینا کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ گمان نہیں گزرا تھا کہ رضیہ ایک جوان ہوتی لڑکی ہے اور میں اس کے لیے غیر مرد۔ اس نے بخوشی شبانہ باجی کو اس بات کی تسلی دی تھی کہ میں رضیہ کا خیال رکھوں گا۔ سوچا تو میں نے بھی یہی تھا کہ میں ایک چھوٹی بہن کی طرح اسے خیال رکھوں گا، لیکن مرد کی نیت میں کب کھوٹ آ جائے پتہ نہیں چلتا، خاص کر نامحرم مرد اور عورت کے بیچ میں تو شیطان بہت جلدی آ جاتا ہے، اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس رات جب شبانہ باجی اور مینا دونوں ہی چلی گئی تو میں رضیہ کو لے کر گھر پہنچا تو اس کا بھیگا ہوا وجود اور تھرتھراتے کانپتے لبوں نے میرے دل کی دنیا کو اتھل پتھل کر دیا۔ میرا ایمان ڈگمگا گیا اور میرے قدم خود بخود اس کی جانب بڑھ گئے۔ اس کی چٹی رنگت اور بھرے بھرے وجود نے میرے اندر ایک آگ سی لگا دی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر اسے اپنی بیوی کی نائٹی دی تھی، جسے پہن کر وہ حسن کی مورت لگ رہی تھی۔ پھر جب وہ سردی کی وجہ سے اور بھی کانپنے لگی تو میں نے خود ہی سے اپنے بستر پہ لٹایا اور اس کے اوپر جھکتے ہوئے اس کے وجود کو گرمائش دینی چاہی، لیکن اس نے فوراً ہی میرے لبوں پہ ہاتھ رکھ کر مجھے روک دیا اور انکار کرتے ہوئے کہنے لگی کہ ایسا نہ کریں۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہے۔ اس کے انداز دیکھ کر میں نے آہستگی سے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کیے تھے اور محبت سے کہا تھا، رضیہ کیوں پریشان ہوتی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، جب تک تمہاری اماں نہیں آتی تم یہاں میرے گھر میں رہ سکتی ہو۔ میں نرمی سے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی پھیر رہا تھا اور وہ دم بخود سی مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ عمر کے جس حصے میں تھی اس کے دل کو ڈگمگانے میں بھی دیر نہیں لگی تھی۔ میرے محبت پاش انداز پر اس نے خود مجھے اپنی باہوں کے حصار میں لیا تھا، اور وہ رات ہم دونوں نے ایک دوسرے کے سنگ گزاری تھی۔ اور جب صبح مجھے ہوش آیا تھا اور سورج طلوع ہوا تھا تو تب میرا دل ملامت کرنے لگا تھا کہ یہ میں کیا کر گزرا۔ میں نے نہ صرف اپنی بیوی کا اعتماد چور چور کیا تھا بلکہ ایک جوان کنواری لڑکی کے کنوارے پن کو بھی چھین لیا تھا۔ میرا دل مجھے ہی گالیاں دے رہا تھا۔ میں نے پلٹ کر رضیہ کی جانب دیکھا جو انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھی تھی اور مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ نہ ملامت تھی نہ شرمندگی، جبکہ میرا دل پوری طرح ڈوب رہا تھا۔ میں شرمندگی سے رضیہ کے پاس گیا اور کہا، مجھے معاف کر دو، رات شاید میں اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ رضیہ نے میری طرف دیکھا اور میرے سینے پہ سر ٹکا کر کہنے لگی، میں بہت خوش ہوں آپ کے ساتھ، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ میں نے فوراً انکار میں سر ہلایا اور کہا، یہ ممکن نہیں ہے، میں مینا سے محبت کرتا ہوں اور وہ میری بیوی ہے۔ رات مجھ پہ شیطان غالب آ گیا تھا۔ میری بات سن کے رضیہ مسکرائی اور کہنے لگی، وہ ایک بانجھ عورت ہے جس نے آپ کو اولاد تک نہیں دی، اس کے ساتھ آپ کیا زندگی گزاریں گے؟ وہ تو آپ کو کبھی اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی، لیکن میں آپ کو یہ خوشی دے سکتی ہوں۔ رضیہ کی بات سن کر میں دنگ رہ گیا۔ یہ تو وہ معصوم لڑکی لگ ہی نہیں رہی تھی جو ہمارے گھر آتی تھی، جو رات مجھ سے گھبرا کر پیچھے ہٹ رہی تھی۔ یہ رضیہ تو بہت ہی پر اعتماد تھی جو میرے منہ پر میری بیوی کو بانجھ کہہ رہی تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا تو وہ خود ہی میرے اور بھی نزدیک آ گئی۔ کہنے لگی، اگر آپ نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں مینا کو بتا دوں گی کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، بلکہ سارے محلے کو چیخ چیخ کر بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ رضیہ کی بات سن کے میں بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایسے ہی وہ سارا دن میرے گھر پر میرے پاس ہی رہی تھی۔ بارش رک چکی تھی۔ میں نے رضیہ سے کہا، تم اپنے گھر چلی جاؤ، لیکن وہ نہ مانی۔
کہنے لگی آپ نے ہی تو کہا تھا کہ جب تک آپ کی بیوی نہیں آتی میں یہیں رہوں گی، اس لیے میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اور پھر اگلی رات وہ خود ہی میرے قریب چلی آئی، آ کر میرے بازوؤں میں سمٹ گئی۔ میں نے اسے پیچھے ہٹانا چاہا لیکن وہ نہ مانی، نہ ہی اس کے انداز میں کوئی جھجک تھی نہ ہی کوئی شرم و حیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کب سے اسی وقت کی ہی منتظر ہو۔ اور پھر اس نے ساری رات میرے ساتھ ہی گزاری اور مجھے شادی کے لیے بلیک میل کرنے لگی۔ میں تو حواس باختہ ہی ہو گیا تھا، میری غلطی مجھ پر بہت بھاری پڑ رہی تھی۔ ایسے ہی 4 دن گزر گئے تھے۔ میں جب بھی اس سے کہتا کہ اپنے گھر جاؤ تو وہ مجھے دھمکی دیتی کہ وہ خوب شور مچائے گی، محلے میں مجھے بدنام کرے گی۔ میری تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اور پھر 5ویں دن شبانہ باجی واپس آ گئیں۔ ان کے آتے ہی رضیہ نے رو رو کر انہیں بتایا کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کچھ کر دیا ہے۔ یہ سن کر شبانہ باجی نے تو میرا گریبان ہی پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگی اگر میری بیٹی سے شادی نہیں کی تو میں تمہاری جان لے لوں گی، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے تو تم پر اعتبار کیا تھا۔ میں نے انہیں سمجھانا چاہا کہ اس رات مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور پھر جو کچھ بھی ہوا وہ ہم دونوں کی مرضی سے ہوا تھا۔ میں نے مینا کے ساتھ زور زبردستی تو نہیں کی تھی، لیکن وہ نہ مانی، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے نکاح کے لیے مجبور کر دیا، کیونکہ اگر میں ان کی بات نہ مانتا تو وہ محلے میں مجھے بدنام کرتی اور ساتھ ساتھ میری بیوی کو بھی میری حقیقت بتا دیتی۔ اور پھر میں ان کے پریشر میں آ کر وہ غلطی کر بیٹھا جس سے میری زندگی پوری طرح برباد ہو گئی۔ میں نے رضیہ سے نکاح کر لیا۔ نکاح میں حق مہر کے نام پر رضیہ نے مجھ سے پورے 2 لاکھ روپے لکھوائے تھے، مجبوراً میں نے لکھ دیے تھے۔ اور پھر میری بیوی مینا شادی گزار کر واپس آ گئی تھی۔ میں تو شادی میں بھی نہ جا سکا تھا کیونکہ رضیہ نے مجھے جانے ہی نہیں دیا تھا۔ میں نے بہانہ بنا دیا تھا کہ میری طبیعت خراب ہے، اور یہ سنتے ہی شادی ختم ہوتے ہی وہ واپس لوٹ آئی تھی۔ جب وہ واپس لوٹی اور اس نے رضیہ کو میرے ساتھ گھر میں دیکھا تو حیرت سے پوچھنے لگی یہ رضیہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اور پھر رضیہ جو اسی کے کپڑے پہن کر بن سنور کر بیٹھی تھی، اس نے بتایا کہ ہم دونوں کی شادی ہو گئی ہے۔ مینا کی تو آنکھیں ہی پھٹ گئیں، اسے یقین ہی نہیں آیا۔ وہ نفرت اور غصے کے عالم میں مجھے دیکھنے لگی۔ میں اسے سچائی بتانا چاہتا تھا لیکن کچھ بھی سننے سے پہلے ہی وہ بے ہوش ہو گئی، اور جب اسے ہوش آیا تو ہمیں وہ خبر ملی جس کا ہم کب سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ حاملہ ہو چکی تھی، لیکن اب وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ پھر بڑی مشکل سے میں نے اسے بتایا کہ کس طرح رضیہ اور شبانہ باجی نے مجھے بلیک میل کیا۔ غلطی میری تھی، گناہ کی طرف پہلا قدم میں نے ہی بڑھایا تھا، لیکن پھر مجھے احساس ہو گیا تھا کہ جو کچھ میں نے کیا وہ غلط ہے۔ مگر اب تو یہ ڈھول میرے گلے ہی پڑ گیا تھا۔ میری بیوی مینا نے ہاتھ جوڑ کر ان دونوں سے کہا کہ وہ ہماری زندگی سے چلے جائیں، کیونکہ مینا میرے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ رضیہ اور اس کی ماں بہت ہی چالاک لوگ تھے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، طلاق کے ساتھ 2 لاکھ روپے دے دو، ہم چلے جائیں گے۔ مینا نے اپنا سارا سونے کا زیور نکال کر ان کے حوالے کیا تھا، اور ساتھ ہی میں نے رضیہ کو طلاق دے دی تھی۔ 2 دن بعد ہی وہ لوگ یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں اپنی بیوی کے آگے بہت شرمندہ تھا، اپنے گناہوں پر میں خدا سے توبہ بھی کر رہا تھا۔ اور ایسے ہی 2 مہینے گزر گئے تھے، اور پھر ایک دن میں نے ان دونوں ماں بیٹیوں کو ایک دوسرے علاقے میں دیکھا۔ میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا تھا، اور وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ یہ دونوں مجبور عورتیں یہاں رہنے کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ بیٹی 10ویں جماعت میں پڑھتی ہے اور اماں کو سیالکوٹ جانا ہے کیونکہ اس کے بھائی کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ میرے دوست کے گھر ان دونوں ماں بیٹی کا خوب آنا جانا تھا، اور وہ اپنی بیٹی کو میرے دوست کے گھر چھوڑ کر جانا چاہتی تھی۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے، اور میں نے بنا سوچے سمجھے سارا سچ اپنے دوست کو بتا دیا تھا، جسے سن کر وہ ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اور پھر اس نے بتایا تھا کہ اسے بھی وہ لوگ بالکل اسی طرح گھیر رہے تھے۔ اپنی سادگی اور معصومیت سے شبانہ باجی نے میری دوست اور اس کی فیملی کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ کسی نہ کسی طرح وہ میرے دوست کو مجبور کر کے اس سے بھی نکاح پڑھوا کر 2 لاکھ روپے وصول کر ہی لیتے، اور اس وقت مجھے پتہ چلا تھا کہ ان دونوں ماں بیٹی کا کھیل تھا۔ اس رات میں نے رضیہ کو نہیں بلکہ رضیہ نے مجھے پھنسایا تھا۔ میں بہکا نہیں تھا بلکہ مجھے بہکنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ غلطی مجھ سے ضرور ہوئی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں اصل قصوروار رضیہ اور شبانہ باجی تھیں۔ میں نے اپنے دوست کو ان سے دور رہنے کا مشورہ دیا تھا اور خود اپنے گھر واپس آ گیا تھا۔
میں نے مینا کو بھی ان لوگوں کی سچائی بتا دی تھی، جسے سن کر وہ بھی حیران رہ گئی تھی۔ میں آج بھی اپنی بیوی سے شرمندہ ہوں، اپنے گناہوں پر معافی کا طلبگار ہوں، لیکن رضیہ اور شبانہ جیسی عورتیں بہت ہی خطرناک ہوتی ہیں۔ ایسی اور عورتوں سے ہمیں بچ کر رہنا چاہیے۔